جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج 10 جون 2026 اور کسی تعارف کے محتاج نہیں، محمد علی درانی ہمارے ساتھ ہیں اور کچھ ایسے معاملات ہیں اس وقت جس پر ان کا انفارمیشن بیسڈ انالیسس جو ہے وہ ضروری تھا، اور انفارمیشن بیسڈ ہی آپ کو پتہ ہے کہ اکثر جو یہ بات کرتے ہیں وہ کچھ عرصے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چیزیں ہونا شروع بھی ہو جاتی ہیں، نظر آتی ہیں۔ درانی صاحب، ابھی بڑا ہی کوئی کمپلیکیٹڈ سا چل رہے ہیں معاملہ سیاسی۔ کبھی ہمیں لگتا ہے کہ یہ بس حکومت کوئی نہیں ہے، یہ گئی، اور کبھی یہ پھر سب کچھ شروع ہو جاتا ہے ہونا۔ کبھی لگتا ہے جی خان صاحب سے بس یہ بات چیت ہو رہی ہے، رہائی قریب ہے، پھر کچھ عرصے بعد سب کچھ جی وہ سٹیٹس کو ہے، کوئی چکر ہی نہیں ہے، جو جہاں ہے وہ اپنی اپنی کر رہا ہے۔ تو ابھی آپ جو اس وقت ایک بڑی کمپلیکس سچویشن ہے، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں اور آپ کو آگے کیا نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جو سچویشن کا انالیسس کیا ہے، جس میں کہ سچویشن کو بہت ہی ایک وولٹائل جی اور جی ایک نہ سمجھ آنے والی سچویشن کہا ہے، تو آپ کا یہ انالیسس صحیح اس لیے ہے کہ ایک اس وقت یہ صورتحال ہے کہ آپ کی حکومت جو ہے وہ بھی ڈی فیکٹو ہے اور آپ کی اپوزیشن بھی ڈی فیکٹو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت بھی نقلی ہے تو اپوزیشن بھی نقلی ہے۔ اچھا اب آپ یوں سمجھ لیں کہ گاڑی بھی نقلی ہے اور اس کی بریکیں بھی نقلی ہوں، تو پھر کیا چل رہا ہوگا۔ اس لیے جتنے دن بھی یہ چل رہی ہے، مطلب پہلے تو ہمارے ہاں جو بھی پولیٹیکل ڈرامہ ہوتا تھا وہ چلو کوئی جی لالی ووڈ کا بنا ہوا ڈرامہ ہو گیا یا کسی اچھی کمپنی کا بنا ہوا ڈرامہ۔ اب تو یہ ہے کہ وہ لکی رانی سرکس یا کوئی تھیٹر کے بنے ہوئے ڈرامے جو ہیں وہ چل رہے ہیں ملک کے اندر، اور وہ ڈرامے بھی نہیں ہیں، وہ پتلی تماشے ہیں۔ جو سامنے نظر آ رہے ہیں وہ حقیقت میں ہے نہیں، اور جو حقیقت میں ہیں وہ ہے نہیں۔ تو لہٰذا اس وقت حکومت جو ہے وہ تو ایک جسے کہتے ہیں کہ ایک غیر آئینی، غیر قانونی، نان پرفارمنگ، عوام کے اندر غیر مقبول، معیشت کو نہ چلا سکنے والی، ملک کو نہ چلا سکنے والی، گورننس نہ دے سکنے والی، ملک میں دہشت گردی کو کنٹرول نہ کر سکنے والی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ایک شعبے کے اندر جو ناکامیوں کا ایک جسے کہتے ہیں تاج محل ہے، وہ یہ حکومت ہے۔ اور اس کے مقابلے میں اگر اپوزیشن پہ آ جائیں تو اپوزیشن تو صرف عوام میں ہے یا جیل میں ہے۔ جو ہمارے اپوزیشن پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے وہ تو ہر دوسرے دن جا کے حکومت کی گود میں کبھی بیٹھ جاتی ہے، کبھی نکل آتی ہے، کبھی گود میں بیٹھ جاتی ہے، کبھی نکل آتی ہے۔ لہٰذا ان دونوں حکومت کا بھی نہ ہونا، ڈی جورو نہ ہونا، اور اپوزیشن کا بھی ڈی جورو نہ ہونا، اس چیز نے ملک کے اندر ایک انتہائی بہت بڑے ایک کرائسس کو پیدا کر دیا۔ حکومت ویسے چل رہی ہے؟ حکومت تو ویسے ہی چل رہی ہے، وہ میں نے پچھلے دنوں بھی کہہ رہا تھا جیسے وہ کتے فیل ہوا ہوا سائیکل چل رہا ہوتا ہے، کہ وہ ہم چھوٹے ہوتے سائیکل ہوتا تھا نا، اس کے اندر وہ جو غراری ہوتی ہے اس میں کتا لگا ہوتا ہے، تو وہ آگے جب ٹائر ہم سائیکل چلاتے ہیں تو سائیکل کو چلاتی ہے، تو اگر کتے فیل ہو جائیں تو پہیے مار رہے ہوتے ہیں، سائیکل نہیں چل رہا ہوتا۔ تو اس وقت حکومت کے تو کتے فیل ہوئے ہیں، حکومت کا عوام کا تیل نکل رہا ہے لیکن حکومت کی کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے۔ یہ ایسا وہ ہے، ایک حکومتی نظام ہے جو کہ سب سے مہنگی ترین حکومت ہے، سب سے زیادہ تاریخ میں قرضے لینے والی حکومت ہونے کے باوجود عوام کے لیے کچھ نہیں ہے، ملک کے لیے کچھ نہیں ہے، معیشت کے لیے کچھ نہیں ہے۔ باقی تو جو کچھ ہے وہ ملک جو چل رہا ہے اس وقت وہ تو دفاع کے سر پہ چل رہا ہے۔ ملک جو ہے وہ مارکہ حق کے صدقے چل رہا ہے اور ہمارے شہداء کے صدقے چل رہا ہے، اور اس کے جواب یہ مل رہا ہے کہ حکومت جو ہے اس صدقے کے اوپر جو ہے اس نے اپنا ٹیکس لگا دیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ مارکہ حق ہم نے دشمن سے لڑا
اور مارکہ ظلم جو ہے ہماری حکومت نے عوام کے خلاف شروع کر دی ہے. تو آج حکومت جو ہے وہ عوام کو اس طریقے سے کرش کر رہی ہے کہ ان کا تیل نکل جائے. مطلب آپ پیٹرول دیکھیں کہ پاکستان جو اس سارے کانفلکٹ کے اندر ایک بنیادی رول پلے کر رہا تھا اس کانفلکٹ ریزولوشن کے اندر، جس کے جھنڈے لگا کے اور ملکوں کے جہاز تیل کے گزرا کرتے تھے، اس ملک کے اندر تیل سب سے مہنگا ہے. اس ملک کے عوام، اور پھر وہ بھی لیوی لگا دی ہوئی ہے جس کے اوپر کے ٹیکس لگا دیے حکومت نے اپنے اس تیل کے اوپر، اور غیر آئینی طور پہ لگا دیے ہوئے ہیں. لیکن وہ لگا دیے ہوئے ہیں، ہم تو آواز ہی اٹھا سکتے ہیں. اپوزیشن تو ہے نہیں کہ جو آواز اٹھائے. تو پھر اپوزیشن کی کیا وجہ ہے، وہ کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں جی، اپوزیشن کا یہ ہے کہ جو لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو مطلب ان کے مقابلے میں جو بیٹھے ہیں وہ فارم 47 والے ہیں. میرا خیال ہے ان کا سایہ جب ان پہ پڑتا ہے تو یہ بھی 47 ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان کی کیفیت ہے. ایون وہ کے پی کے سی ایم بھی، وہ بھی ملاقاتیں خفیہ اور وہ دیکھیں جی، میں بات بتاؤں کہ اس وقت میں نے تو یہ فیصلہ کیا ہے انشاءاللہ، میں نے یہ این ڈی سی والوں سے بھی بات کی ہے کہ اس وقت پاکستان کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایک اپوزیشن کی ضرورت ہے. وہ اپوزیشن جو عوام کی نمائندگی کرے، اور وہ اپوزیشن جس میں تمام حکومت کے مقابلے میں ملک سے محبت کرنے والے اور عوام سے محبت کرنے والے لوگ اکٹھے ہوں. لیکن اگر آپ نے ایسی اپوزیشن بنانی ہے تو اس کا ایجنڈا سیٹ کرنا پڑے گا، اور وہ ایجنڈا یہ ہوگا کہ اس اپوزیشن میں اس میں سیاسی قیادت کو بھی ہونا چاہیے جو حکومت میں نہیں ہے، اور اس میں عوام کی بھی بھرپور شرکت ہونی چاہیے. لیکن ایک بنیادی شرط ہے کہ وہ فرد یا وہ افراد اپوزیشن کا حصہ بن سکتے ہیں جو حکومت کی گود میں جا کے نہ بیٹھے، جو درپردہ چھپ کے حکومت سے نہ ملے. ہم نے ماضی میں بھی بڑا تلخ تجربات ہوئے ہیں کہ جب 26ویں اور 27ویں ترمیم ہونے جا رہی تھی، اس وقت ساری اپوزیشن جو ہے وہ حکومت کے پاس آ رہی تھی، جا رہی تھی. پتہ یہ چلا کہ بعد میں جو ہے تمام کے ساتھ ہی دھوکہ ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ جے یو آئی کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی دھوکہ ہو گیا، حکومت نے سب کے ساتھ دھوکہ کر دیا. آج اگر آپ نے ملک میں اپوزیشن بنانی ہے تو اس کا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ یہ فیصلہ کریں کہ اپوزیشن کا کوئی فرد حکومت کے ساتھ جا کے نہیں بیٹھے گا. یہ حکومت ہے ہی نہیں جس کے ساتھ کوئی ڈائلاگ کیا جائے. دوسری چیز یہ ہے کہ اگر حکومت کو آپ نے کوئی چیز کنوے کرنی ہے تو میڈیا کے ذریعے کریں. حکومت سے بات کرنی ہے تو ٹرانسپیرنٹ بات کریں، میڈیا کے ذریعے کریں. آپ میڈیا میں بات کریں، حکومت میڈیا میں جواب دیں. ان کے گھر جا کے بیٹھے تو واپسی پہ آپ کی بھی جیب نہیں ہوگی اور عزت بھی نہیں ہوگی. لہٰذا یہ تو پہلا تقاضا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ وقت ہے کہ حکومت جلد از جلد جو ہے وہ استعفیٰ دے اور حکومت کی جگہ ایک نیشنل یونٹی گورنمنٹ بنے جو کہ ملک کے اندر آئندہ انتخابات کی تیاری کے لیے اپنا کردار ادا کرے. یہ اتنا آسان ہے حکومت استعفیٰ دے؟ دیکھیں، حکومت تو ہے ہی نہیں تو پھر نہ ہی ہو. مطلب ایسی حکومت جو نہ معیشت کو چلا پاتی ہے، جو نہ کاشتکار کے حقوق کا تحفظ کر سکتی ہے، جو نہ ملک کی گورننس دے سکتی ہے، جو نہ دہشت گردی سے لڑ سکتی ہے، ہر چیز کے لیے تو اسے سپورٹ کی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو ہے ہائیبرڈ حکومت. میں نے تو کہا ہے کہ اگر حکومت ہائیبرڈ ہے تو اب کوئی عوام کے پاس آپشن نہیں ہے کہ وہ ایک ہائیبرڈ اپوزیشن بنائیں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جنہوں نے مارکہ حق لڑا ہے پاکستان کے دفاع کے لیے، اب وہ عوام کے دفاع کے لیے مارکہ ظلم کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں جو حکومت نے برپا کیا ہوا ہے ملک کے اندر. اب یہ ہماری تو ہم بات کر سکتے ہیں، ہم اپنے خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، ہم بیان دے سکتے ہیں. اچھا، اینڈ پہ ہم خان صاحب کی رہائی آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے یا بالکل ہی اب ٹھنڈا ہوا ہوا؟ دیکھیں جی، خان صاحب کی رہائی کا تو میں تو کافی دنوں سے یہ کہہ رہا ہوں، جس دن یہ حکومت ختم ہوگی سارے قیدیوں کو قید رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. نفرت اس وقت عوام کی جو ہے وہ کسی ادارے سے نہیں ہے. عوام کی نفرت اس وقت جو ہے وہ موجودہ حکومت سے ہے. موجودہ حکومت کو جتنی دیر تک ہم کندھے پہ بٹھا کے رکھیں گے
उतनी देर तक हम भी गैर महफूज होंगे, मुल्क भी गैर महफूज होगा और हमारे कंधे भी टूट जाएंगे। लिहाजा आप अगर चाहते हैं कि मुल्क के अंदर जमहूरी अमल शुरू हो, तो इस गैर जमहूरी और गैर मुंतखब हुकूमत का जाना और इसके बाद जो है मुल्क में एक बुनियादी, जिससे कहते हैं तकाज़े जो हैं जमहूरियत के, बल्दियाती इदारों का क़याम, NFC अवार्ड का प्रॉपर इस्तेमाल, नई जो इसके अंदर इंतखाबात के लिए जो है एक ऐसा निज़ाम बनाना जो अवाम को मुतमईन कर सके और मुल्क के अंदर एक जमहूरी अमल जो है वो आगे बढ़ने की, उसके लिए जो है। और इसमें एक मेरी दरख्वास्त होगी सदर मुमलिकत साहब से भी कि वो अब बहुत मुतनाज़ हो चुके हैं, ठीक है। 101 पार्टी के सरबराह भी हैं। दूसरी बात यह है कि वो अभी तक वो किसी भी चीज़ के अंदर कुछ भी उन्होंने ना कोई रिकन्सिलिएशन के कोई किरदार अदा किया है। अभी आप देख लें कश्मीर में कितना बड़ा इशू बना हुआ है जो कि हमारे दिलों को चीर रहा है, हाँ, उसके अंदर कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट साहब का। और वो तो सिर्फ़ और सिर्फ मतलब उन्हें चाहिए कि वो एक बेबी सिटिंग का एक सेटअप बना लें जिसमें कि बच्चों को जैसे कहते हैं ना कि वो नर्सरी बना लें, वो अपने बच्चों को भी पालें और औरों के बच्चों को भी उसमें पालें, क्योंकि वो मुल्क को तो नहीं पाल रहे। मुल्क के बच्चे तो इनके बच्चे नहीं हैं, दोनों के नहीं हैं। मतलब पीपल्स पार्टी और नून को चाहिए कि वो दोनों मॉन्टेसरीज खोल लें जिसमें अपने बच्चों को भी तरबियत दें, सियासत की औरों के बच्चों को भी दें, मुल्क की जान छोड़ दें, क्योंकि मुल्क अब इनकी ना तजर्बाकारी का मुतहमिल नहीं हो सकता। थैंक यू जी। बड़ा क्लियर तजिया और जो दुरानी साहब का क्रक्स जो था वो ये था कि हुकूमत पहले तो डिफेक्टो है ही, लेकिन अपोजिशन जो है असल वो उनके पास सारे इस वक्त कार्ड्स हैं, लेकिन वो उसको ना खेलना क्या, वो कार्ड्स के करीब नहीं जा रहे। और जब तक वो उस तक नहीं पहुंचेंगे जो कि इस वक्त इनका मकसद भी है, जो नेशनल डायलॉग कमेटी है इनकी, कि वो अपोजिशन को कम अज़ कम इकट्ठा कर लें और इतना इफ़ेक्टिव कर लें कि फिर ये जो हुकूमत डिफेक्टो है ये भी जाए और कोई हालात बेहतर जाएँ, और फिर उसके बाद ही वो मामला खान साहब की रिहाई और बाकी जो आवाम चाहती है इस वक्त, वो सारा कुछ हो सकता है। तो उसका हल भी इन्होंने बताया और वो यही है कि अपोजिशन को स्ट्रॉन्ग करना है, हुकूमत तो फिर ऑटोमेटिकली घर जाएगी। इंशाल्लाह इसके मुतालिक आपको मज़ीद भी अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू।